معزز محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ سوموار یعنی پیر والے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سی نسبت حاصل ہے، آج آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہو، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیزان محترم، پچھلی ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش والی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن زمین کو پیدا فرمایا اور اتوار والے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور سوموار والے دن درختوں کو پیدا فرمایا اور منگل والے دن اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کو پیدا فرمایا اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے چھپاؤ یعنی جانوروں کو پیدا فرمایا اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن آپ کو جنت میں داخل کرنا جمعے والے دن، اور آپ کو جنت سے نکالا بھی جمعے والے دن، اور آپ کو زمین پر اتارا بھی جمعے والے دن، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعے والے دن ہی ہوئی۔ اور عزیزان محترم، جس طرح جمعے والے دن کو حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے، اسی طرح سوموار کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی سوموار کے دن ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو 12 ربیع الاول کا دن تھا، اور وہ دن اور کوئی دن نہیں تھا، پیر کا دن تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تو اس دن بھی پیر ہی کا دن تھا۔ عزیزان محترم، یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے کچھ علم عطا نہ فرمایا تھا، یعنی آپ نبوت سے پہلے نبی نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے۔ اور عزیزان محترم، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ہجرت فرما جاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا تو ہجرت فرما گئے۔ تو جب آپ مکے سے روانہ ہوئے تو اس دن بھی پیر کا دن تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے کرتے جب مدینہ پہنچے تو جب آپ پہنچے تو اس دن بھی پیر کا دن تھا۔ اور عزیزان محترم، جب مکے کی دیوار ڈیمیج ہو گئی تو کفار مکہ کے سردار کہنے لگے کہ ہم مکہ کی دوبارہ تعمیر کریں گے، تو اس معاملے میں تمام مکہ کے سرداروں میں جھگڑا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا جو مسجد حرام میں سب سے پہلے آئے گا اس کو حق حاصل ہو جائے گا۔ لیکن کفار مکہ جب مسجد حرام میں آئے تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا تو انہوں نے کہا، اے محمد بن عبداللہ، تم اس کے حقدار ہو کہ تم مکے کی دیوار میں حجر اسود کو لگاؤ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور اس میں حجر اسود رکھا، تو تمام سرداروں کو حکم دیا کہ ایک ایک کو نہ پکڑو اور اس حجر اسود کو کعبے کی دیوار پر لگا دو۔ عزیزان محترم، جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس دن بھی پیر کا دن تھا۔ اور عزیزان محترم، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو اس دن بھی پیر کا دن تھا۔ اور جب عزیزان محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی تو اس دن بھی پیر کا دن تھا۔ عزیزان محترم، آپ نے جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیر کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمارے مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ See you in the next video tutorial۔ اللہ حافظ۔